ہم سے الگ ہو کر تم ان سے جا ملے. ان صحابہ نے کہا مسلمانوں کا دین بہترین دین، مسلمان قوم افضل اقوام، مسلمانوں کے نبی افضل النبیین. اب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں کہ کتابت جن پر ناش کرتے ہیں. ہماری تقریر لگ بھگ مکمل ہو چکی ہے. جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تقریباً پورا ہوگا. میرا تھوڑی سی موبائل رکھ دو بھائی، موبائل رکھ دو، موبائل رکھ دو. آپ لوگ یہاں اتنا موبائل ان صحابہ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے نبی افضل النبیین ہے، یہ قوم افضل القوم ہے، یہ دین بہترین دین. اب وہ یہودی علماء کہیں گے نہیں، بلکہ یہودیت اس دھرتی پر سب سے افضل دین. بنی اسرائیل یہ عالم میں سب سے اعلیٰ. صرف ہم لوگ نہیں کہتے، خود تمہارا قرآن یہ کہہ رہا انی فضلتکم علی العالمین. قرآن سے دلیل لے آئے. جس قرآن پر تم ایمان رکھتے اس قرآن میں خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل کو سارے عالم پر فضیلت دی، بہت سے عالم پر فضیلت دی. یہ بات تو قرآن میں ہے. اب یہ کہ بحث صحابہ اور ان یہودی علماء کے درمیان چل رہی ہے کیونکہ نشانہ بنا گیا ہے محبوب کی امت کو، مصطفیٰ کی امت کو. اس لیے رب القدیر نے آیت کریمہ نازل کر کے فیصلہ سنا دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. گویا مشیت الہی یہ اعلان کر رہی کہ یہودیوں یہ آنے والی آیت، یہ نازل ہونے والی آیت پر تم اگر غور کرو تو تمہیں خود اس کا بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے گا اور اس سے پہلے والی آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا. تم سمجھ جاؤ گے کہ اب تک اس دھرتی پر جتنی امتیں رشت و ہدایت کے لیے آئی وہ دوسروں سے افضل ہوا کرتی تھی. اب تک اس زمین پر تبلیغ کے لیے جتنی امت آئی وہ دوسروں سے بہتر ہوا کرتی تھی. مگر جب محبوب کا زمانہ آیا اس زمانے میں تاریکی اس دھرتی پر پھیلی ہوئی تھی. کیسی تاریکی؟ شرک و گناہ کی تاریکی. کیسی تاریکی؟ کفر و معصیت، ظلم و بربریت کی تاریکی. اور اس تاریکی کو مٹانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب نے اپنی تعلیم اور تربیت کی بدولت، اپنے حسن سلوک و سیرت کی بدولت، اپنی گفتار، اپنے کردار کی بدولت ان تاریکیوں کو ہٹانے کے لیے اپنے صحابہ اور اولیاء کے ذریعے اس دھرتی پر ایسے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں، ہدایت کے ایسے ایسے چراغ روشن کر دیے ہیں کہ اب مصطفیٰ کی امت پچھلی ساری امتوں سے افضل نظر آتی ہے. اے یہودیوں تم نے ابھی دیکھا نہیں، یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ یہ میرے محبوب. ابھی یہ ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے لاکھوں چراغ روشن کرنے جا رہے ہیں. یہ 2 صدی 3 صدی تک روشن ہونے والے چراغوں کی بات نہیں، بلکہ اگر تم رہو تو دیکھو گے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا چراغ روشن ہو رہا ہے اس دھرتی پر جو تبلیغ کے کام کو انجام دے رہا ہے، دین اسلام کا نور پھیلا. تم دیکھو
دیکھو گے کبھی یہ چراغ کربلا میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی بغداد میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی اجمیر میں روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، کبھی یہ چراغ کٹھوسا میں تمہیں نظر آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ میرے محبوب کی امت ہے، محبوب کی تربیت کے فیضان، محبوب کے اخلاق و تعلیم کے فیضان کو دیکھو گے کہ ایک شخص مبلغ اسلام بن کر بھارت میں جنم لیتا ہے، مگر اس امت کا یہ ایسا چراغ بن جاتا ہے، ہدایت و تبلیغ کا ایسا چراغ بن جاتا ہے کہ پیدا تو ہندوستان میں ہوا مگر یہ اپنے چراغ کے نور کو افریقہ کے جنگلوں تک پھیلا۔ امت کا یہ چراغ ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان میں اہل سنت کی شان بن کر چمک رہے۔ 1400 سال بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ اسی امت میں ایک ایسا چراغ بھی پیدا ہوا جو شیخ الاسلام بن کر ہندوستان میں اہل سنت کی جان بن گیا۔ بہترین امت مخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی۔ ظاہر لازم فرمانے ایک ہی وقت یقیناً اس وقت حضرت شیخ الاسلام کا جو جلوہ ہے وہ جگ بول رہا۔ الحمدللہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بیچ میں ہمارے ہندوستان کے بڑے مستند علماء موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ اب اسی بات کے ساتھ میں خطاب کو ختم کرتا ہوں۔ رسم اجرا کے لیے کیونکہ آج اس موقع پر بڑا عظیم موقع ہے، حضور محدث اعظم کی 5 کتابوں کا رسم اجرا حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں سے ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے مناظرے چوچا شریف، یہ ایک مناظرہ ہوا تھا اہل سنت اور وہابیوں کے بیچ میں، مختصر بتا رہا ہوں۔ 256 صفحے پر مشتمل یہ کتاب 1920 میں مناظرہ ہوا۔ حضور محدث اعظم کے اماموں اور ان کے پیر و مرشد وہ بھی تھے، اور ان کے مقابلے میں شاہ غنیمت حسین بہاری تھے۔ 4 دن یہ مناظرہ چلا تھا، دوسرے دن وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد عبدالشکور کاکوروی کو بلایا گیا اور ان کے مقابلے میں محدث اعظم آئے، اور محدث اعظم نے ان کو شکست فاش دی۔ اس مناظرے کی گزارش کتاب میں ہے۔ دوسری کتاب تقوی القلوب ہے، یہ بھی حضور محدث اعظم کی کتاب ہے۔ شاہ سعود سعودی عرب کا بادشاہ تھا، اس نے جب وہاں پر مقدس مقامات کو منہدم کیا تو ہندوستان میں کچھ تھے سلیمان ندوی اور منشی کفایت، ان لوگوں نے سمرتھن کیا، حمایت کی، تو پھر محدث اعظم نے ایسی ایک کتاب لکھی دلائل کے ساتھ کہ ان مولویوں کے پاس سے اڑا دیے۔ نو کے تیر بر جگرے بے پیر، تیسری کتاب حضور اشرفی میاں نے مبارک پور میں خطاب فرمایا تھا، تو 10 اعتراض کیے تھے وہاں کے وہابیوں، اور ایک پوسٹر لگایا تھا کہ 10 اعتراض ہمارے محدث اعظم نے اس کتاب میں ان سارے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ کتاب کا نام ہے نو کے تیر بر جگرے بے پیر، اور چوتھی ہے قہر قہار بر ہوئے نہنجار۔ یہ بھاگلپور کے اندر محدث اعظم کا سفر ہوتا تھا، اور آخری دن تیاری ہوتی تھی واپسی کی، اب کچھ گھنٹے بچے تھے واپسی کی ٹرین کی، تب محدث اعظم کے پاس خط آیا کہ یہ سوالات، اب بتائیے ایسے وقت حضور محدث اعظم چاہتے ٹال دیتے کہ یہ وقت ہے، اور پھر سوالات بھی عجیب قسم کے، مگر محدث اعظم نے سوچا نہیں اس کا جواب دیا جائے تو کچھ گھنٹوں میں، اور یہ 100 صفحے جو زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب ہے، یہ کرامت ہے محدث اعظم، اسی وقت دلائل کے ساتھ کتاب تصنیف کی، مرتب کی اور پیش کر دی۔ نام ہے قہر قہار پر ہوئے نہنجار، اور 5ویں کتاب ہے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، امام حسین کی سیرت پر ہے۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ پنجتن پاک کے توحید و رسالت کی دلیل ہے۔ یہ 5 کتابوں کا رسم اجرا، اس کے ساتھ خطبات شیخ الاسلام، یہ محدث اعظم کی بیلگام برانچ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے شائع کی گئی ہے، مولانا اصغر علی اشرفی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے خطبات ہیں جو کتاب میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
ان علماء کرام کی خدمت میں ہدیتاً یہ خطبات شیخ الاسلام پیش کی جائے گی.